शेख ग्रेटर इजराइल का कोई मिलता है साइन हमें कि बनेगा, ज़ायनिस्ट बहुत बड़ी को स्टेट बना लेंगे, मक्का मदीना तक भी पहुंच जाएंगे, अरब कंट्रीज भी कॉन्कर हो जाएंगी? हदीस में मिलती नहीं, देखें, मेरे ख्याल में ऐसा नहीं है। ये इनका कब्ज़ा तो है, लेकिन कितने इलाके पर कब्ज़ा है, कहाँ तक ये पहुंच जाएंगे, ये मेरे इल्म में नहीं है कि ऐसी कोई ग्रेटर इजराइल की कोई बाउंड्री लाइन जो है वो हदीस के अंदर तय की गई हो कि ये यहाँ तक जो है यहूदियों का कब्ज़ा होगा। अलबत्ता ये ज़रूर है कि यहूदियों का कब्ज़ा होगा। जैसे मैंने अर्ज़ किया कि आखिरी जंग जो है मुसलमानों की, ईसाइयों को शिकस्त देने के बाद फिर मुसलमानों की आखिरी जंग जो है यहूदियों के साथ होनी, तो वो कितने इलाके पर काबिज़ होंगे वल्लाहु आलम। ठीक हो गया। तो शेख अभी इन हालात और इसीलिए मैं अर्ज़ करता हूँ, जिन लोगों ने कहा ग्रेटर इजराइल के वो एक दफ़ा कायम होना है और ये लाजिमन कायम होगा, तो ये मेरा नहीं ख्याल कि इसको हम उन्हीं हुदूद के तहत ग्रेटर इजराइल कहें कि जो इसराइल वाले खुद यहूदी या ज़ायनिस्ट जो चाह रहे हैं, जो उन्होंने नक्शा बनाया हुआ है उसके मुताबिक वो कायम होगा या कोई उसकी और हुदूद होंगी, वल्लाहु आलम। इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। ये सवाल बड़ा शेख आ रहा है कि इमाम मेहदी पैदा हो चुके हैं या बहुत करीब है उनका टाइम, एकदम से ज़हूर हो सकता है, तो आपकी इस पे पर्सनल राय एक होती है ना हर आलिम की, आपकी इस पे क्या है पर्सनल राय? देखें, मैं पहले भी कई दफ़ा कह चुका हूँ, इसके ऊपर लोगों ने आरा भी दी हैं, जो कोई अच्छी आरा नहीं दी। मतलब मेरे ख्याल में तो इमाम महदी के ज़हूर का माहौल बन रहा है। और जब हम कहते हैं माहौल बन रहा है, तो उसके कितनी देर बाद इमाम महदी ने ज़ाहिर होना है ये तो अल्लाह को मालूम है। लेकिन जब हम इन फितनों के ज़हूर, इमाम महदी के ज़हूर या इस तरह की निशानियां जो क़ुर्ब क़यामत की उनके ज़हूर की बात करते हैं, तो उसमें दो दहाइयाँ लग जाना, दो दहाई लग जाना, ये एक बिल्कुल छोटी सी बात है। यानी हो सकता है कि एक चीज़ जो है जिसको हम समझ रहे हैं कि ज़हूर होने का वक्त हो गया है, और ये उसके बाद वो उनका ज़हूर 1 दहाई के बाद हो, 2 दहाई के बाद हो, वल्लाहु आलम, कब होना ये अल्लाह को मालूम है। हम इसके बारे में कोई नहीं कह सकते एग्जैक्ट डेट। बहुत सारे लोगों ने तो डेट्स दी हुई हैं, लेकिन ये ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है, लेकिन होना है, ये सारा कुछ होना है। वो वाक़यात जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिए, उनका वक़ू तो होना है, लेकिन किस और तरतीब भी यही होगी, कब होंगे और किस जगह पे होंगे ये अल्लाह को मालूम है। अलबत्ता जिन जगहों की निशानदेही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कर दी है, जैसे शाम की, तो वो जगहें जो हैं वो स्पेसिफिक हैं। तो हाउ टू बी श्योर कि हम कम से कम उनके उस रैंक में शामिल हो जाएं, अगर आज कोई अनकरीब ज़हूर हो जाता है, एज अ फैमिली, एज एन इंडिविजुअल, किस गाइडलाइन को फॉलो करें, अपनी फैमिली की तवज्जो किस तरफ दिलाएं, इतनी तेज़ी से जो हालात चेंज हो रहे हैं, कि हम कोशिश करें कि रफ टफ का आदी बनाएं। सही, इसलिए कि हम जो नरम गर्म बिस्तरों में सोने वाले, हम जिहाद पर कैसे बैत कर सकते हैं? सही, और इमाम महदी की बैत होगी जिहाद पर। बिल्कुल ऐसे। लिहाजा जो लोग जिहाद के लिए ट्रेनिंग लेने को भी एक मुशक्कत समझते हैं, तो वो कैसे उनकी बैत करेंगे? अल्लाह, उनके लिए तो प्रॉब्लम होगा। लिहाजा इसको देखें, यहूदी अपने बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं, सारी दुनिया के लोग अपने बच्चों को जंगी ट्रेनिंग देते हैं। हमें भी एज मुस्लिम नेशन के तौर पर, मुस्लिम मिल्लत के तौर पर, हमें अपने बच्चों को जिहादी ट्रेनिंग देनी चाहिए। सही। और उम्मत मुस्लिमा के हुक्मरानों को इस बात का एहतमाम करना चाहिए। और मैं तो कई दफ़ा पहले भी कह चुका हूँ कि पाकिस्तान के तमाम आवाम के ऊपर, मसलन हम पाकिस्तान की बात करते हैं, तमाम आवाम के ऊपर जंगी ट्रेनिंग लाजमी होनी चाहिए। बिल्कुल सही। और ये बिल्कुल हर बच्चे को, जैसे देखें पहले एनसीसी होती थी स्कूलों, कॉलेजेस के अंदर, मेरे दौर की बात है यार। हाँ जी, वो एनसीसी होती थी, कुछ ना कुछ ट्रेनिंग होती थी, फिर जांबाज फोर्स होती थी, उसमें कम्युनिटी के लोग होते थे, कुछ ना कुछ ट्रेनिंग का सिलसिला। तो मैं ये समझता हूँ कि एक ख़ास उम्र की हद पे जाके फ़ौजी ट्रेनिंग देनी चाहिए और कौमी लेवल पे उसको लाजमी करार दिया जाना चाहिए और सब लोगों को ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। और जब वो ट्रेनिंग मौजूद होगी, रफ टफ के आदी बनेंगे। देखें क्या हालात बनने हैं अल्लाह को मालूम है, लेकिन ये जो कंफर्ट जोन है ना, इससे बहरहाल बाहर निकलना है। इस कंफर्ट जोन में रहकर इमाम महदी की बैत नहीं की जा सकती, ये पक्की बात है। इससे बाहर निकलना है, और इससे बाहर निकलने के लिए आपको अपनी ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, अपने बच्चों को इस बात का आदी बनाना पड़ेगा, रफ टफ का आदी। देखें ना, मसलन दज्जाल के ज़हूर के हवाले से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बात फरमाई
کہ سارے رزق کے وسائل اس کے پاس ہوں گے, بالکل سارا کچھ اس کے پاس ہوگا, وہ جس کو چاہے گا وہ دے گا, جس کو نہیں چاہے گا نہیں دے گا. اب کتنی بڑی آزمائش. صحیح بات. صحابہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم پھر کھائیں گے کیا, یعنی سارے وسائل اس کے پاس, تو ہم کیا کریں گے. صحیح. آپ نے فرمایا تمہیں لا الہ الا اللہ پڑھنا, اللہ اکبر پڑھنا, لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا, یہی کافی ہوگا. اللہ. آپ یہ بتائیں کہ ہمارا پیٹ بھرتا ہے اللہ کا ذکر کرنے سے, لا الہ الا اللہ کہنے سے, اللہ اکبر کہنے سے ہمارا پیٹ بھرتا ہے؟ نہیں بھرتا, نہ ہمارے بچوں کا پیٹ بھرتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو اللہ کے ذکر کا عادی بنائیں, اور اس طرح عادی بنائیں کہ ان کی توجہ جو ہے یہ فاسٹ فوڈ اور کھانا پینا اور یہ ساری چیزوں سے ہٹ کے اللہ کے ذکر پر ہو, اور اللہ کے ذکر کی وجہ سے ان کا یہ جو بھوک کی طرف توجہ ہے یہ ختم ہو جائے. صحیح. آپ اللہ کے ذکر میں اس قدر انوالو ہوں کہ آپ کا بھوک کا احساس ختم ہو جائے. بالکل ٹھیک. تو یہ ہے کافی ہونے کا مطلب. ایسے تو اس کا عادی اگر ہم نے بنایا ہوا ہے اپنے بچوں کو, یہ خود عادی بنے ہوئے ہیں, تو پھر یہ اس وقت سفائز کرے گا, ورنہ تو نہیں. رف اینڈ ٹف لائف لائف سٹائل بنانا ہے, کمفرٹ زون سے نکلنا ہے, اپنے بچوں کو اس بات کا عادی بنانا ہے. اور میں تو قومی لیول پہ میں سمجھتا ہوں کہ قومی لیول پہ ہمیں جہاد کی ٹریننگ کرنی چاہیے, اور یہ فوجی ٹریننگ یہ حکومت کو چاہیے, یہ ہمارا کسی گروپ کا کام نہیں ہے. دیکھیں گروپس جب جہادی ٹریننگ دیتے ہیں پھر وہ اپنے اپنے مفادات لیتے ہیں ایسے ہی, اور ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. جب نیشنل لیول پہ ہوگی تو وہ نیشنل کاز کے مطابق ہوگی, جب نیشنل کاز کے مطابق ہوگی تو اس کا فائدہ بھی پھر ملی لیول پہ ہوگا, قومی لیول پہ ہوگا. تو اس کو حاصل کرنے کے لیے پھر جب کبھی امام مہدی کا ظہور ہماری زندگیوں میں ہوتا ہے, ہماری زندگی کے بعد ہوتا ہے, اگلی نسلوں میں ہوتا ہے, جب بھی کبھی ہوگا ہماری نسلیں اس کے لیے تیار ہوں گی. بالکل ٹھیک. اور جب تک ہم نے اپنی نسلوں کو اس کے لیے تیار نہ کیا, میں یہ سمجھتا ہوں بہت بڑے فرض سے غفلت برتیں گے جب ہم نے تیار نہ کیا. شیخ یہ کیس اسٹڈی بڑی زبردست سورہ البقرہ میں ہی ہمیں ملتی ہے. میں اکثر اس پہ غور بھی کرتا ہوں کہ دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کے 40 سال نہیں انٹر ہو سکے بیت المقدس میں. کیا یہ ہے وجہ کہ دے ور ناٹ ریڈی؟ جو قوم تھی اس نے جہاد سے بھی انکار کر دیا تھا اور شرک میں بھی پڑ گئے تھے. تو اس کیس اسٹڈی سے ہم یہ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ ہماری بھی قوم ابھی اس لیول کی تو ریڈی نہیں. جیسے آپ نے کہا امام مہدی کی فوج میں تو بھول جاؤ, یعنی جب وہ جہاد کے اوپر بیعت کریں گے تو ہماری تو یہ ٹریننگ ہی نہیں ہے, اور شاید اسی لیے ہم پہ یہ وبال بھی آیا ہوا. آپ اندازہ کریں کہ جب 1/3 لوگ جنہوں نے امام مہدی کو ماننا ہی نہیں مسلمانوں میں سے, کتنی بڑی تعداد ہے. اللہ اکبر. اگر ہم 1.5 ارب ہیں جی تو اس کا مطلب ہے 50 کروڑ نے نہیں ماننا. کتنی بڑی تعداد, کتنی بڑی تعداد. انہوں نے نہیں ماننا. تو جو نہیں ماننا تو اس کی وجہ کیا ہوگی؟ وہ وجہ ہمارا کمفرٹ زون ہے کہ ہم اس سے نہیں نکلنا چاہتے. صحیح. ہم جا کے اپنے آپ کو اس رف ٹف لائف میں نہیں بھیجنا چاہتے اپنے بچوں کو اور خود. جب ہم کوئی ٹریننگ نہیں ہے, کوئی موٹیویشن نہیں ہے, کوئی موٹیویشن کبھی ہوئی ہی نہیں ہے, کبھی کسی نے بتایا ہی نہیں ہے, کبھی کوئی نیشنل لیول پہ کبھی کسی نے اس بات کی تیاری نہیں کی, تو یہ 50 کروڑ تو ایک طرف ہو گئے. باقی کے جو 1 ارب بچے ان میں سے 50 کروڑ جو ہیں ان جنگوں میں شہید ہوں گے, جو لڑتے ہوئے شہید ہوں گے. 50 کروڑ کتنی بڑی تعداد ہے. اور اس کے بارے میں بھی بہت بعض احادیث ایسی ہیں, کوئی صحیح کوئی غیر صحیح, لیکن ان میں بڑی عجیب و غریب تفصیلات ہیں. یہاں تک کہ مثلاً ایک کوا اڑے گا اور اڑتے اڑتے اس کو جگہ نہیں ملے گی کہیں بیٹھنے کی, اتنی لاشیں ہوں گی کہ اس کو جگہ نہیں ملے گی, اور وہ جاتے جاتے وہ گر پڑے گا اور بالآخر گر کے مر جائے گا, اس کو جگہ نہیں ملے گی بیٹھنے کی, اتنی لاشیں ہوں گی. تو 50 کروڑ اگر مسلمانوں کے شہید ہوں گے تو پھر مقابلے میں جو دوسرے لوگ ہیں ان کے بھی تو لوگ مریں گے نا. تو پھر یہ کتنے بڑے پیمانے پر یہ جو خروج الملحمہ ہے, اس لڑائیوں میں کتنے لوگ کام آئیں گے اور کتنے مسلمان شہید ہوں گے, اللہ کو معلوم ہے. اس کے بعد جو باقی بچیں گے ان کا ایمان ایسا ہوگا کہ جس کو کبھی کوئی فتنہ جو ہے نقصان نہیں پہنچا سکے گا. کمال کمال. یہ جو طالوت کا بھی شیخ واقعہ ہے, اس میں اللہ نے تعریف کی طالوت کی,
تو یہ دو چیزیں بڑی اہم ہیں، العلم اور الجسم. اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ اس کی یہ تعریف کی. تو میرے خیال آج بھی نوجوانوں کی توجہ، جیسے آپ نے الجسم کے بارے میں تو کمفرٹ زون سے نکلو، ٹریننگ کرو، اپنی بلڈ کرو اپنی فزیک کو اینڈ ایوری تھنگ. علم کا بھی بہت گہرا اصل میں قیادت کے لیے عام طور پہ لوگوں کا خیال یہ ہوتا ہے، اور یہی خیال بنی اسرائیل کا تھا. اس جو آپ طالوت کی بات کر رہے ہیں کہ ان کا خیال تھا دو چیزیں عام طور پہ بنیاد سمجھی جاتی ہیں قیادت کرنے کے لیے، یا ملک کی باغ ڈور ہاتھ میں لینے کے لیے، یا عمارت کے لیے. صحیح ہے. وہ ایک دولت ہے اور ایک نسل ہے. آپ خاص نسل سے ہوں، خاص خاندان سے ہوں، بالکل ٹھیک، اور آپ دولت مند ہوں. یہ دو چیزیں ہوں تو پھر سمجھا جاتا ہے کہ آپ وہ بیسک کوالیفیکیشن پوری کرتے ہیں کہ جب آپ کو جو ہے وہ مل جائے. تو یہی بیسک کوالیفیکیشن سمجھی تھی بنی اسرائیل نے، اور انہوں نے اسی لیے اعتراض کیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ ان کو مال کے اندر بھی ان کو کوئی ہم سے جو ہے وہ فوقیت نہیں دی گئی، اور نسلی طور پر بھی اس نسل میں سے نہیں تھے جس کو یہودی جو ہیں وہ اپنے میں سے برتر نسل سمجھتے تھے، اس میں سے نہیں تھے. لہٰذا قبیلے کے اعتبار سے بھی اس میں سے نہیں، دولت بھی ان کے پاس نہیں، تو کس لیے ان کو جو ہے وہ ہمارے اوپر فوقیت دی گئی. اس کا جواب دیا گیا کہ تم جن دو چیزوں کو بنیاد بنا رہے ہو وہ بنیاد ہی غلط ہے. صحیح. بنیاد ہے جسم اور یعنی جسمانی قوت اور علم. جس کے پاس بسطتاً فی العلم والجسم، جس کے پاس علم ہے اور جس کے پاس جسمانی قوت ہے، یہ دو بنیادیں ہیں. اور اس بنیاد پر طالوت کو جو ہے وہ امیر بنایا گیا ہے اور بادشاہ بنایا گیا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر مسلمانوں نے کوئی کامیابیاں حاصل کرنی ہے تو ان کو بھی اپنی قیادت کی بنیادیں چینج کرنی پڑیں گی. اگر یہ بنیادیں ہماری بھی نسل اور دولت ہے تو پھر ہم کبھی کامیابی حاصل نہیں کر سکتے. کامیابی اگر حاصل کرنی ہے تو ہمیں بھی قیادت، علم اور جسمانی قوت، یعنی جسمانی قوت سے مراد صرف یہ نہیں ہے کہ بندہ ڈیل ڈول کا تگڑا ہو، مطلب اس میں جسمانی صلاحیتیں زیادہ ہوں، جسمانی طور پر بھی صلاحیتیں ہوں، اور وہ کامل آدمی ہو، اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے جتنی صلاحیتیں ایک انسان کے اندر دی ہوئی ہوں وہ بھرپور اس کے اندر ہوں. اور دوسرا یہ کہ علم بھی اس کے پاس بھرپور ہو. تو علم اور جسم، اس لیے فرمایا بسطتاً فی العلم. زبردست زبردست.